کا موضوع پر بات ہو۔ طاہر مجید صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصطفی الموعود خلیفۃ المسیح ثانی کے بہت سے ان گنت کارناموں میں سے ایک سب سے بڑا کارنامہ جسے ہم سب سے بڑے کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ خلافت پر جب بھی کبھی کوئی ایسا لگا کہ کوئی ایسی ہوا چلی ہے جس سے خلافت پر آنچ آ سکتی ہے یا خلافت پہ بہت سے نازک مراحل جب آئے ہیں، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے علم کو بلند رکھنے میں ایک بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، ان پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں خلافت کے موضوع پہ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے ہمارے ناظرین کو بھی بعض ایسے ہوں جو پوری طرح واقف نہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ نظام خلافت اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس غرض سے مقرر کیا ہے کہ جو مقاصد نبوت ہیں ان کی تکمیل کے لیے کام خلافت کے ذریعے جاری رہے۔ اس نظام کا اور اس کے قیام کا اور اس کی برکات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وضاحت فرمائی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ آپ کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوگا، اور ساری امت مسلمہ جانتی ہے کہ آپ کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام 30 سال جاری رہا اور پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ ہر نبوت کے بعد خلافت کا نظام ہوتا ہے، وہاں پر اپنی بعد جاری ہونے والے نظام خلافت کا اس رنگ میں ذکر کیا کہ بعد میں 30 سال کے بعد اس کی نوعیت بدل جائے گی، اور لمبا عرصہ ایسا آئے گا جس میں خلافت ایک اور رنگ کے نظام حکومت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد آخر میں فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت، کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ امتی نبوت کے دور کو شروع کرے گا، اور اس کے بعد خلافت کے نظام کا احیاء ہوگا، اور وہ خلافت ایسی ہے جو پہلی خلافت کا ایک تسلسل ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں جو 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصال پر خلافت کا نظام جاری ہوا، اس کو ہم خلافت راشدہ کا ایک تسلسل سمجھتے ہیں، اور اسی کی نیابت میں آگے یہ سلسلہ خلافت احمدیہ راشدہ کا شروع ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے نزدیک ایک ایسی نعمت ہے جو دراصل اسلام کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پہلے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ نظام خلافت کے دوران اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ دراصل مومنوں کے استقامت ایمان کے لیے اور اسلام کے ترقی کے لیے ایک ضمانت کا رنگ رکھتی ہے، اور یہی کیفیت ہم اس دور میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہامات ہوئے کہ آپ کا وصال قریب ہے، تو آپ نے کتاب لکھی الوصیت۔ اس کتاب میں آپ نے نظام وصیت کے بارے میں پیشگوئی فرمائی۔ لوگ کئی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر قدرت اولیٰ اور قدرت ثانیہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خلافت کا لفظ نہیں آیا، لیکن کیا بہترین الفاظ آپ نے انتخاب فرمائے، اور اس کو واضح کرنے کے لیے کہ قدرت ثانیہ سے مراد خلافت ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ نے ایک مثال دی کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ میرے بعد بھی ایسی صورت پیدا فرمائے گا۔ تو گویا آپ نے واضح کر دیا کہ شخصی خلافت کا جو نظام خلافت راشدہ میں جاری ہوا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب جب 1908 پر چلتے ہیں، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا، تو سارے جس وقت جماعت احمدیہ کے سرکردہ افراد جو قادیان میں موجود تھے، سب نے بالاتفاق حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسیح اول تسلیم کیا۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی، آپ کا مقام ایسا تھا کہ کوئی بھی اس موقع پر کچھ نہ کہہ سکا، اور نہ کہنے کا کسی نے سوچا بھی، کیونکہ سب کی نظریں ایک ہی وجود کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ انتخاب تو آپ کا ہو گیا، بیعت بھی آپ کی ہوگی، آپ کو مان بھی لیا، لیکن پھر جماعت کے ایک طبقے نے جو صدر انجمن کے عہدیداران بھی تھے، جو مجلس کارپرداز کے ممبر بھی تھے، انہوں نے اس بات کا سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ آیا خلیفہ کی ضرورت کیا ہے، پھر خلیفہ کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پھر یہ بھی کہنا شروع کیا کہ آیا یہ جو انجمن ہے، اگر یہی قائم مقام ہے تو پھر ایک فردی شخصی خلافت کی ضرورت کیا ہے۔ اس قسم کے بے شمار اعتراضات ان لوگوں نے اٹھانے شروع کیے۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اگر اس میں جائیں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ ان سب اعتراضات کے جوابات میں اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بہادری کے ساتھ،
بہت ہی جلالی شان میں ان سب منکرین کا منہ بند کر دیا اور ان کو ایسے جوابات دیے کہ کوئی شخص آگے ان کے بول نہیں سکا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر ایک تو ان کا اپنا کردار ہے، دوسرا اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جن کو حضرت مسلم موعود، ہم یقین بعد میں وہ مسلم موعود بنے اور ہم ان کو یقین کرتے ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بتاتا ہے کہ آپ نے نظام خلافت کی حفاظت کے لیے کس شوقت کے ساتھ ایک جنگ لڑی، اس وقت ایک جہاد کیا۔ یہی بات جب 1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کا وصال ہوا اور خلافت ثانیہ کا آغاز ہونے لگا تو وہی جو فتنہ پہلے دب گیا تھا وہ پھر اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور وہی لوگ جو انجمن میں آگے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ انجمن ہی قائم مقام ہے، فردی خلیفہ کی کیا ضرورت ہے، شخصی خلافت کی کیا ضرورت ہے، انجمن کافی ہو جائے گی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اپنی طرز پر اس جماعت کو کنٹرول کریں، خلافت کا نظام ختم ہو جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ثابت قدمی کے ساتھ اور بہت جلالی شان کے ساتھ نظام خلافت کا دفاع فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں ذرا اگر ہم تھوڑا سا واپس جائیں تو حضرت مسلم موعود کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس لحاظ سے بہت نمایاں ہے کہ آپ نے نہ صرف مخالفین کو جواب دیے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی تائید میں اور آپ کی رہنمائی میں، اس کے علاوہ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اطاعت اور وفاداری اور آپ کی خدمت اور آپ کے ہر کام کو پوری طرح عمل کرتے ہوئے ایسا نمونہ دکھایا جس نے لوگوں کے ذہنوں میں نظام خلافت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جب اس کے بعد 1914 کی بات آئی تو پھر بھی یہ جب سوال اٹھا تو آپ نے اس بات کو بڑے زور سے سب مخالفین پر واضح کیا کہ دیکھیں جو نظام جاری ہو چکا ہے خلافت کا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح کیا ہے اور یہ حدیث نبوی کے مطابق ہے، قرآن مجید کے وعدے کے مطابق ہے، اس لیے اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ دل میں خدشہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی رائے کچھ میرے طرف ہو رہی ہے یا کسی اور کو بنا لیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے میں سے کسی کو کھڑا کر لیں، کسی کو خلیفہ بنا لیں، ہم سارے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن باہر صورت نظام خلافت قائم رہنا چاہیے۔ تو اس طرح پر آپ نے اس موقع پر اس صورتحال کو سنبھالا اور سمجھایا لوگوں کو، اور اس کے بعد جب آپ کا انتخاب ہو گیا تو پھر دیکھیں کہ آپ نے نظام خلافت کی تائید میں کیسا عظیم کردار ادا کیا۔ مخالفین جو قادیان کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، زیادہ تعلیم یافتہ تھے، پیسے ان کے پاس تھے، تجربہ ان کے پاس تھا، وہ بالآخر اس چشمہ فیض سے انہوں نے منہ موڑا، قادیان کو چھوڑا اور لاہور چلے گئے، وہاں جا کر رسالہ اخبار پیغام صلح شروع کر دیا اور اس میں مسلسل جماعت احمدیہ مباحثین پر اعتراضات کرنے شروع کیا۔ اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم قائد کے طور پر مخالفین کے ہر اعتراض کا جواب دیا، ہر غلط بات جو انہوں نے بیان کی اس کی غلطی کو تشت ازبام کیا۔ تو ایسا کردار آپ نے ادا کیا کہ ایک طرف مخالفین کو جواب ہوئے، دوسری طرف جماعت کے افراد کو پوری طرح یقین، تسلی اور وثوق نصیب ہوا کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ ہے دراصل نظام خلافت کی عظمت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات جیسا میں نے ذکر کیا کہ بہت لمبی اور بہت وسیع ہے، اگر چند لفظوں میں کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام خلافت کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں اور نظام خلافت کے ساتھ جماعت کو وابستہ کرنے میں اور نظام خلافت کی عظمت کو واضح کرنے کے سلسلے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عظیم الشان کردار ادا کیا کہ جماعت پوری طرح خلافت کے ساتھ وابستہ ہو گئی، اور اس وابستگی کے نتیجے میں دیکھیں کہ جو قادیان چھوڑ کر گئے تھے وہ کہاں چلے گئے، اور جو بیت کے اس قلعے میں محفوظ ہو گئے وہ دیکھیں کس طرح آگے سے آگے ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری ترقی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی کوشش اور اس دور میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش دونوں شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ۔